اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الجنائز. باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل للمهر بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون محمد عرفان. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن الأحدبي عن المعمور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. وبه قال حدثنا عمر بن حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جنائز کا ابواب یہاں سے شروع فرما رہے ہیں اور پہلے باب میں یہ ایک بشارت دی گئی ہے کہ وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو حدیث میں یہ آیا کہ وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے جو ابو داؤد نے روایت کی ہے، لیکن چونکہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی اس واسطے اس کو مستند روایت نہیں فرمایا، لیکن ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے تو وہ آخری کلام جس کا یہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا. آخر کلام یہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ یہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو، آخری بار جو کلمہ جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مراد کا یہ ہے کہ جس کا آخری اعتقاد جو ہو، پہلے کا اعتقاد خود کرو خراب رہا غلط رہا، لیکن آخر میں مرتے وقت اس کا اعتقاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہو تو وہ جنت میں جائے گا. دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اگر پہلے معنی ہو کہ کلمہ جاری ہو زبان پر تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کا جو بھی ذکر ہو وہ اس میں داخل ہے. اور استدلال اس بات سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات میں آتا ہے کہ آخری کلمہ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا وہ اللہم انت الرفیق الاعلی یہ تھا. تو چونکہ اس وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں تھا بلکہ اللہم انت الرفیق الاعلی فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اولا بشارت میں داخل ہے. تو اس واسطے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی ذکر ہو زبان پر آخری لمحات میں تو وہ بھی اسی میں داخل ہے. اب چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو جنت میں دخول کا سبب قرار دیا گیا ہے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ گویا اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ پر تو جنت میں چلا جائے گا.
چاہے عمل کچھ بھی کرتا رہے. تو اس واسطے امام بخاری نے وہب بن منبہ کا ایک قول نقل کیا ہے. جو وہب بن منبہ حمام بن منبہ کے بھائی ہیں اور یہ ان حضرات کے تابعین میں سے ہیں کہ جن کو پچھلی کتابوں کا بھی علم تھا. چنانچہ پچھلی کتابوں کی اسرائیلی روایتیں بھی بہت کثرت سے ان سے مروی ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ علیہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ کیا لا الہ الا اللہ جو ہے جنت کی چابی نہیں ہے؟ یعنی جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتے تو وہ اس کے پاس چابی آ گئی جنت کی، اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے گا. قال بلا، تو حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ ہاں یہ چابی تو ضرور ہے، ولیکن لیس مفتاح الا له اسنان، لیکن کوئی چابی ایسی نہیں ہوتی جس کے دندانے نہ ہوں. ہر چابی میں کچھ نہ کچھ دندانے ہوتے ہیں، دندانے ہی سے پھر وہ تالا کھلتا ہے. فإن جئت بمفتاح له اسنان، لہٰذا اگر تم ایسی چابی لے کر آؤ گے جس کے اندر دندانے ہوں گے، فتح لک، تو تمہارے سے دروازہ کھل دیا جائے گا، وإلا لم یفتح لک، ورنہ کرنے کو رہ جائے گا. تو دندانے سے انہوں نے مراد دیا اعمال، کہ اعمال صالحہ بھی گویا لا الہ الا اللہ کا ایک حصہ ہے. تو جیسے کہ چابی کے لیے دندانے ضروری ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایمان کے لیے اعمال بھی ضروری ہے. پھر آگے حدیث جو روایت کی ہے وہ ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہے کتاب الایمان میں، اور اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی آتم من ربی، میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ خبر دی یا یہ فرمایا کہ بشارت دی کہ میری امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو جنت میں جائے گا. فقلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، مراد یہ ہے کہ بالآخر جنت میں جائے گا، چاہے زنا اور سرقے کی سزا اس کو شروع میں دی جائے لیکن بالآخر وہ جنت میں جائے گا. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عدي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جی. باب الأمر باتباع الجنائز. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطف، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والخطي والاستبرق. 7 چیزوں کا آپ نے حکم دیا، 7 چیزوں سے منع فرمایا. 7 چیزیں جن کا حکم دیا یہ کہ جنائز کے پیچھے چلیں، اور دوسرا مریض کو کی عیادت کرنا، اور اجابت الداعی، اگر کوئی دعوت ہے تو اس کو قبول کرنا، اور مظلوم کی مدد کرنا، تو ابراء القسم، اور قسم کھانے کی قسم کو پورا کرنا. اور بعض روایتوں میں ابرار المقسم آیا، ابرار المقسم، قسم کھانے والے کو کی قسم کو پورا کرانا. یعنی اگر کسی شخص نے قسم کھا لی ہے کسی بات کی تو کوشش کرو کہ اس کی مدد کرو اس بارے میں کہ اس کی قسم پوری ہو جائے، وہ حانث نہ ہو. ورد السلام و تشمیت العاطف، اور منع فرمایا چاندی کے برتن سے اور سونے کی انگوٹھی سے اور ریشم سے، اور دیباج اور پسی بھی، یہ ریشمی کپڑے بھی ہوتے تھے، اور اس طرح کے سب ریشمی کپڑوں کا نام ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطف. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكن بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببرد حجرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشاهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلا شاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلا أبو بكر فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. یہ باب ہے کہ مسجد کے پاس داخل ہونا مرنے کے بعد جب سے اس کو اس کے کفن میں لپیٹ دیا گیا ہو تو اس میں حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے وفات کا واقعہ حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے. تفصیل سے یہ حدیث آئے گی مغازی میں انشاءاللہ، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اقبل ابو بکر علی فرسہ من مسکنہ بالسنح، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے اس گھر سے جو سنح میں واقع تھا. سنح جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک گھر جو تھا وہ سنح میں واقع تھا جو مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، دور تھا. ویسے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضور کے پاس ہی رہتے تھے، لیکن ایک دن جبکہ یعنی وفات سے کچھ پہلے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ خفت محسوس ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اس وقت چلے گئے تھے اپنے سنح والے گھر میں. وہیں پر آپ کو اس طرح میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کی تو وہاں سے وہ آئے حتیٰ نزل فدخل المسجد لم يكلم الناس، مسجد میں داخل ہوئے لوگوں سے بات نہیں کی حتیٰ دخل علی عائشہ، یہاں تک کہ سیدھے حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے پہنچے. فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے قصد کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ کے پاس جانے کا. وہو مسجم ببرد حبارہ، اس حالت میں جبکہ آپ کو ڈھکا گیا تھا یمنی چادروں سے. حبارہ کہتے ہیں یمنی چادروں کو، اور مسجہ کے معنی ڈھکے ہوئے، آپ کو ڈھکا ہوا تھا یمنی چادروں سے. فکشف عن وجهه، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کھولا. ثم اکب علیہ، پھر اس پر جھکے فقبل اور بوسہ دیا. ثم بکا، اور پھر روئے. فقال، اور فرمایا کبھی ابھی انت یا نبی اللہ، میرا باپ قربان ہوں آپ پر ہے اللہ کے رسول. لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ جملہ جو ارشاد فرمایا ہے حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ جو حالت اس وقت ہو گئی تھی، اس وقت جو باتیں کر رہے تھے ان میں کبھی تو یہ کہتے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کو گردن اڑا دوں گا، اور بعض مرتبہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضور دوبارہ زندہ ہوں گے اور آئیں گے اور منافقین کو ختم کر کے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے. تو گویا ایک موت تو آپ کو آ گئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، تو گویا دوبارہ موت آئے گی کسی وقت. یہ اس کے قول کا حاصل یہ تھا. تو حضرت صدیق اکبر نے اس کی تردید کے طور پر فرمایا کہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا.
اما الموتۃ التی کتب اللہ علیہ فقد مت، اور جو موت اللہ نے آپ کے لیے مقدر فرمائی تھی وہ آپ کو آ گئی۔ اور بعض حضرات نے اس کی توجہ یہ کی ہے، اس کی تشریح یہ جو فرمایا کہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو موت آپ کو مقدر تھی وہ تو آ گئی، اب دوسری موت علیہ باللہ جو ہو سکتی ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے تھے معاذ اللہ وہ دین ختم ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ 2 موتیں آپ کو جمع کر دیں کہ ایک تو موت آپ کو جسمانی موت آ گئی اور پھر آگے آپ کے دین کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ قال ابو سلمہ فاخبرني ابن عباس ان ابا بکر خرج وعمر يكلم الناس، اس کے بعد صدیق اکبر باہر نکلے تو حضرت عمر جو ہیں وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ باتیں یہی کر رہے تھے کہ حضور دنیا سے نہیں جا سکتے جب تک منافقین کو ختم نہ کرے اور نہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ فقال اجلس، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ حضرت عمر سے، فابا، تو وہ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ وہ اپنے عالمی بھی نہیں تھے اس وقت، اپنے حواسی بھی نہیں رہے تھے، اور بدحواسی کے عالم میں باتیں بھی ایسی کر رہے تھے اور برداشت نہیں کرتے تھے اس صدمے کو، تو اس واسطے بدحواسی کے عالم میں باتیں بھی اس طرح سے کر رہے تھے، اور صدیق اکبر نے بیٹھنے کو کہا تو بیٹھے بھی نہیں۔ فتشہد ابو بکر، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، تشہد کیا، یعنی وہی شہادتین پڑھے جیسے خطبے کے شروع میں پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ الی آخرہ۔ فمال الیہ الناس وترکوا عمر، اس وقت لوگ جو ہیں وہ صدیق اکبر کی طرف جھک کر آ گئے اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ فقال، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ عز وجل، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ حی ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم الی آخر الآیہ۔ تو کہتے ہیں واللہ لکأن الناس لم یکونوا یعلمون ان اللہ انزلہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اس درجے تھا کہ لوگوں کو حضور کی وفات کا تصور نہیں آ رہا تھا کہ وفات بھی ہو سکتی ہے حضور کی۔ تو جب آیت تلاوت کی تو اس وقت پہلی بار ان کا احساس ہوا کہ قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے اب نازل ہوئی ہے حتی تلاها ابو بکر فتلقاها منه الناس، جب صدیق اکبر نے تلاوت کی تو لوگوں نے ان سے وہ آیت لے لی۔ فما يسمع بشر الا يتلوها، تو جتنے لوگ تھے وہ سب وہ تلاوت کرتے رہے اس آیت کی۔ اب یہ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق تھے، اور اس درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا جیسے کہ حدیث میں آنے والا ہے کہ جب یہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لے، یا دنیا میں جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لے، تو اللہ سے تو اختیار کر لیا۔ تو صدیق اکبر رو پڑے، اور کوئی نہیں رویا، لیکن صدیق اکبر رو پڑے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی تو اس وقت بھی رو پڑے تھے، کیونکہ سمجھ رہے تھے کہ اب حضور کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب بظاہر آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو اس وقت تو رو پڑے جبکہ اور کوئی نہیں رو رہا تھا، اور اس وقت جب کہ واقعہ پیش آ گیا تو اس وقت اور دوسرے لوگ تو بدحواس ہیں، حضرت فاروق اعظم جیسا انسان بھی بدحواس ہے، لیکن اللہ نے ان کو عظمت اور استقلال اور صبر اس درجے کا عطا فرمایا کہ سارے لوگوں کو تسلی دینے کا واحد ذریعہ ہی بنے۔ جی
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امرأة من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان قسم المهاجرون قرعة فصار لنا عثمان بن مزعون فانزلنا في ابياتنا فوجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفر في اثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك ابا السائب فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك ان الله اكرمه. فقلت بأبي انت يا رسول الله من يكرمه الله. فقال اما هو فقد جاءه اليقين والله اني لارجو له الخير والله ما ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا. یہ حدیث خارجہ بن زید بن ثابت روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث بھی امام بخاری نے متعدد مقامات پر نکالی ہے. یہاں پہلی بار آ رہی ہے. وہ ام العلاء یہ ایک انصاری خاتون ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. انہوں نے خارجہ بن زید کو یہ خبر دی، یہ واقعہ سنایا. واقعہ یہ سنایا کہ قسم المہاجرون قرعۃ، کہ مہاجرین کو تقسیم کیا گیا قرآن دازی کرتے. یعنی جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کے اپنے کوئی گھر تو تھے نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ بھائی ہر مہاجر کو کسی انصاری کے گھر میں مواخات قائم کر کے ٹھہرایا. تو اب کون سا مہاجر کس کے پاس جائے، کس کے گھر میں رہے، اس کے بارے میں قرآن دازی کی گئی. تو اس کو بتا رہی ہیں کہ مہاجرین مہاجرین کو تقسیم کیا گیا قرے ڈال کر. فطار لنا عثمان بن مظعون، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ قرے میں ہمارے حصے میں آئے. طارا یسیرو کے لفظ معنی تو اڑنے سے ہوتے ہیں نا، لیکن طارا کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ قرآن دازی میں کسی کا نام نکل آئے تو اس کو کہتے ہیں طارا لنا. تو یہاں پر وہی معنی ہوا ہے. تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قرے میں نکل آئے، یعنی قریش میں یہ نکلا کہ ہم ہمارے گھر میں رہیں گے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مہاجر صحابی ہیں اور بڑے ذی القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا. آپ ان کو اپنا بھائی کہتے تھے عثمان بن مظعون. فانزلناہ فی ابیاتنا، چنانچہ ہم نے ان کو اتارا اپنے گھروں میں، یعنی اپنے گھروں میں رکھا. وجعه الذی توفی فیہ، ہمارے گھروں میں رہنے کے دوران وہ بیمار ہوئے. وجع کے لفظ معنی درد ہونے کے ہوتے ہیں، لیکن پھر مطلق مرض کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں کہ بالآخر اس کا انتقال ہوا. فلما توفی، جب ان کی وفات ہو گئی، وغسل وکفن فی اثوابہ، اور ان کو غسل دیا گیا اور کپڑوں میں کفن دیا گیا. تو دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تشریف لائے گھر میں. فقلت، تو میں نے کہا، ام العلاء کہتی ہے میں نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کا ابا السائب. ابو السائب کنیت ہے حضرت عثمان بن مظعون کی. تو ان سے خطاب کر کے کہا حضرت عثمان بن مظعون سے کہ اے ابو السائب، اللہ کی رحمت ہو آپ پر. فشہادتی علیہ، تو میری گواہی آپ کے بارے میں یہ ہے کہ لقد اکرمک اللہ، کہ اللہ نے ضرور آپ کا اکرام کیا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس پر فرمایا کہ وما یدریک کہ ان اللہ اکرمہ، کس چیز نے تم کو یہ خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام کیا اس کا. یعنی اتنے جزم کے ساتھ جو تم کہہ رہی ہو کہ شہادتی علیہ کا، کہ میری گواہی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہارا اکرام کیا ہے. تو آپ کو یہ کہاں سے پتہ لگا کہ اللہ نے اکرام کیا ہے؟ فقلت، تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابھی انت یا رسول اللہ فمن یکرمہ اللہ فمن یکرمہ اللہ. میں نے کہا کہ میرا باپ آپ کا قربان ہو یا رسول اللہ، اگر عثمان بن مظعون کا اکرام نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے تو کس کا اکرام کریں گے؟ مطلب یہ کہ عثمان بن مظعون اتنے نیک آدمی تھے اور اتنے مقدس بزرگ تھے کہ ان کا اگر اکرام نہ ہوگا تو پھر دنیا میں کس کا اکرام ہوگا. یعنی میں جو یہ بات کہہ رہی ہوں ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں کہ ان کے حالات اتنے اچھے تھے اور وہ اتنے نیک تھے
کہ ان کا اکرام ضرور ہوا ہوگا، کیونکہ اگر ان کا اکرام نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ فقال، تو آپ نے فرمایا اما ہوا فقد جاءہ الیقین. جہاں تک عثمان بن مظعون کا تعلق ہے ان کو یقین کی منزل آ چکی ہوگی، یعنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا جو کچھ بھی آخرت میں ہو رہا ہے. واللہ انی لارجو لہ الخیر، اور اللہ کی قسم میں بھی امید یہی رکھتا ہوں ان کے لیے بھلائی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہوگا. لیکن اتنے جذب کے ساتھ میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا. واللہ ما ادری وعلی رسول اللہ ما یقال، کیونکہ اللہ کی قسم مجھے خود پتہ نہیں ہے جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکیر فرمائی وہ اس بات پر فرمائی کہ اتنے جزم کے ساتھ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا اللہ نے ضرور اکرام کیا ہے، یہ بندے کا منصب نہیں، کیونکہ کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کا، اللہ تعالیٰ کے معاملے کا علم یقینی درجے میں نہیں ہو سکتا. لہٰذا کسی کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا ہوگا، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچایا ہوگا، ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. یہ بات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح گواہی دے کر کہنا کہ میں نے ضرور اکرام کیا ہے اللہ نے ان کا، تو یہ کسی بندے کا منصب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے. اور خود اپنے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت دکھا دی گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ خبر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور ویتم نعمتہ علیک جہاں تک فرما دیا گیا تھا. تو پھر آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجمالی طور پر تو آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ جنت آپ کو ملے گی، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں اور کون سے درجات آپ کو ملنے والے ہیں وہ تفصیلات اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا. سمجھے نا؟ تو اجمالی علم تو ہو گیا، لیکن تفصیلی علم کی نفی فرمائی کہ تفصیلی علم مجھے اس وقت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں. ارے سمجھ رہے؟ قال، تو ام العلا فرماتے ہیں فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، کہ اللہ کی قسم میں اس واقعے کے بعد کسی شخص کا تزکیہ نہیں کرتی. اس واقعے کے بعد تزکیہ کے معنی ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ یہ پاک صاف ہے. تزکیہ سے معنی کسی کو پاک صاف قرار دینا، یعنی کسی کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یا کسی کے بارے میں تعریف کرنا کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ تزکیہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے اس واقعے کے بعد میں کسی کو کے بارے میں تزکیہ نہیں کرتی، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. جی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث الاسلام فقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يقال به وتابعه سعيد بن عمرو بن دينار ومعبد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما قتل أبي جعلت أكتب صوب عن وجهه أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين فما زالت الملائكة تزله بأجنحتها حتى رفعتموه وتابعه ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابرا. جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لما قتل ابی، جب میرے والد کا انتقال ہوا، ان کو شہید کیا گیا، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے ان کے والد. تو جال کے اکثر صوبہ ہم بچی اب کی، تو میں بار بار ان کے چہرے کو کھولتا
اور پھول ساتھ میں روتا بھی تھا. وَيَنْهَوْنِ اصل میں تھا وَيَنْهَوْنَنِ کہ لوگ جو ہے مجھے روک رہے تھے رونے سے. وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَنْهَى لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روک نہیں رہے. وجہ یہ ہے کہ جو بے اختیار رونا آئے کسی کی وفات پر تو وہ شرعاً منع نہیں ہے، وہ کوئی گناہ نہیں. تو چونکہ بے اختیار رونا آ رہا تھا مجھے اس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روک رہے تھے اور لوگ روک رہے تھے. جو رونا منع ہے وہ ہے جو آدمی اپنے قصد اور اختیار سے روئے وہ منع ہے. لیکن جو بے اختیاری طور پر رونا آ جائے تو وہ منع نہیں. بعض لوگوں نے یہ تفصیل کی ہے کہ آواز کے ساتھ منع ہے اور بغیر آواز کے جائز ہے. یہ تفصیل بھی صحیح نہیں. اصل تفصیل یہ ہے کہ بے اختیار ہو تو جائز ہے، قصد اختیار سے نہ جائز. بے اختیار اگر ہو تو چاہے بے اختیار آواز بھی نکل جائے تو منع نہیں. اس لیے حضور نے نہیں روکا. فجعلت عمتی فاطمہ تبکی تو میری پھوپھی تھی فاطمہ وہ بھی رونے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبکین او لا تبکین کہ ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ روئیں یا نہ روئیں. فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها تو ملائکہ تو مسلسل ان کو سایہ کیے رہے اپنے پروں سے یہاں تک کہ تم نے ان کو اٹھا لیا، جنازہ ان کو اٹھا لیا. مطلب یہ کہ ایک بشارت دی کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے جب ملائکہ نے ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا تھا. گویا یہ علامت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت ہونے کی. تو اب تم چاہے رو یا نہ رو ان کے ساتھ تو معاملہ یہ ہو گیا. جی باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصفى بهم وكبر اربعه. یہ باب قائم کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ میت کے گھر والوں کو خود خبر دے اس کے کسی میت کے انتقال کی. نعی کے معنی ہوتا ہے کسی کے انتقال کی خبر دینا. تو کوئی شخص جو ہے میت کے گھر والوں کو خبر دے کہ بھائی تمہارے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ بات اس لیے قائم کیا کہ بعض روایتوں میں نعی سے ممانعت آئی ہے. بعض روایتوں میں یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع فرمایا. تو اس سے کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ کسی کے بھی انتقال کی مطلق خبر دینا منع ہے، اس لیے اس کی ترتیب میں قائم کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت میں کسی کے انتقال کی خبر دینے کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا جس کو نعی کہتے تھے. وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہے وہ اپنے بعض اوقات کپڑے پھاڑ کر اور بال بکھرا کر اور ایک عجیب قسم کی صورت بنا کر وہ یہ کہتا ہوتا ہے نعائی فلان کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی خبر سن لو. تو وہ ایک خاص طریقے سے ایک طرح کا ماتم کرتا ہوا لوگوں کو کسی کے مرنے کی خبر دیا کرتا تھا. تو جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس کو آپ نے منع فرمایا تھا. لیکن اگر سادہ طریقے سے کسی کو بتا دیا جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کا اعلان بھی کر دیا جائے تو اس میں کوئی مداخلہ نہیں. یہ بتلانا مقصود ہے. چنانچہ اس میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی. وہ وفات کی خبر دی نجاشی کی فی الیوم الذی مات فیہ، اسی دن جس دن سے نجاشی کا انتقال ہوا. سمجھے نا؟ اب یہاں اگرچہ جو خبر دی وہ اس بادشاہ کے انتقال کی خبر دی جو حبشہ کا بادشاہ تھا،
لیکن چونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور کوئی وہاں پر نماز پڑھانے والا بھی اس کا نہیں تھا، کوئی مسلمان وہاں تھا نہیں، تو عام مسلمان ہی اس کے اہل سے گیا، اس کے گھر والے تھے سارے مسلمان، اس لیے امام بخاری نے اس پر الی اہل المیت کا باب کا لفظ استعمال کیا، ترجمہ باب میں۔ حالانکہ نجاشی کی خبر جو تھی وہ عام مسلمانوں کو دی جو اس کے نجاشی کے گھر والے نہیں تھے، لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ سارے مسلمان اس کے اہل تھے، تو اس واقعہ آپ نے خبر دی۔ وخرج الی المصلی، اس کے بعد آپ عیدگاہ کی طرف نکلے، فصف بہم، اور لوگوں کو سب بنائی، وکبر اربعا، اور 4 تکبیریں فرمائی غیر نمازی جنازہ کی۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ آپ نے ادا کی ان کی۔ حنفیہ کے نزدیک کہ خصوصیت سے نجاشی کی، کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک، لیکن نجاشی کی اس لیے پڑھی گئی کہ وہ ایسے ملک میں اس کا انتقال ہوا کہ جہاں کوئی اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کی خصوصیت تھی۔ اور نبی روایات میں آتا ہے کہ نجاشی کا جو جنازہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکشف کر دیا گیا تھا، سامنے منکشف ہو گیا تھا، اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ جی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ رايه زيد فاصيب، ثم اخذ جعفر فاصيب، ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيب، وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذرفان، ثم اخذ خالد بن وليد من غير امراه ففتح له۔ یہ واقعہ ہے غزوہ موتا کہ صحابہ کرام کو آپ نے موتا بھیجا تھا، شام کی طرف بھیجا تھا جہاد کے لیے، اور وہاں یہی آپ نے وصیت کی تھی کہ شروع میں جو ہے زید بن ثابت، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علمبردار ہوں گے، امیر ہوں گے، اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹھائیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان کسی کو بھی اپنا امیر منتخب کر لیں۔ یہ آپ نے وصیت فرمائی۔ تو جب یہ رجسٹر چلا گیا موتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ میں تھے، تو اس وقت آپ نے سب کا اس طرح حال بتایا، وہاں جو کچھ واقعات پیش آ رہے تھے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا وہاں کے حالات کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اخذ الرایۃ زید، کہ جھنڈا لیا تھا زید بن حارثہ نے، فاصیب، پھر وہ شہید ہو گئے، ثم اخذها جعفر، پھر جعفر نے لیا، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے، ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ لیا، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گئے، وَإِنَّ عَيْنَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَذْرِفَانِ، اور یہ کہتے ہوئے آپ کی دونوں آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے ان تینوں افراد کی شہادت کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ اب خالد بن ولید نے لیا جھنڈا من غیر امرت، یعنی غیر امرت کے معنی یہ کہ پہلے سے ان کو کوئی امیر نہیں بنایا گیا تھا، لیکن جب تینوں شہید ہو گئے اور کوئی تھا نہیں اٹھانے والا، پر حضرت خالد بن ولید نے اٹھا لیا جھنڈا، فتح لہ، تو پھر بعد میں ان کو ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کرا۔ جی باب الاذان بالجنازه، وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني، وبسند متصل منا الى الامام الحافظ الحجه محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشعباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم الا ان تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، جن کے عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے،
فمات باللیل، ان کا انتقال ہوا رات کے وقت میں، فدفنوہ لیلا، تو صحابہ کرام نے ان کو رات کے میں دفن کر دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو اخبروہ، حضور کو بتایا تو فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ فقال ما منعکم ان تعلمونی، تو آپ نے بتایا مجھے تمہیں کس چیز نے روکا کہ مجھے بتاتے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ قالوا کان اللیل، تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ وہ رات کا وقت تھا، فکرہنا وکان الظلمۃ ان نشق علیہ، اور اندھیرا تھا تو ہم نے اس بات کو ناپسند سمجھا کہ آپ کے اوپر مشقت ڈالیں، تو اس واسطے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو حضور تشریف لے گئے ان کی قبر پر اور جا کر قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہاں جس کام کے لیے امام بخاری لائے جس وجہ سے حدیث، وہ تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ تم نے اطلاع دی۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کا اعلان کرنا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ایسا کرنا جائز ہے، ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ آذن تمونی، مجھے کیوں نہیں اطلاع دی۔ تو یہاں لانے کا مقصد تو یہ ہے، لیکن اس میں مسئلہ دوسرا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی، تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جس شخص نے نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکا ہو اور وہ جا کر قبر پر نماز جنازہ پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ نماز جنازہ ولی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے پڑھ لی ہو، ولی نے نہ پڑھی ہو، تو ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ جا کر قبر پر پڑھ لے، بشرطے کہ اس بات کا اطمینان ہو کہ مردے کے ناک ابھی پھولی پھٹی نہیں ہوگی۔ اگر ناک کے پھولنے پھٹنے کا احتمال ہو تو پھر قبر پر نماز جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر سالوں کو پھولی پٹی نہیں ہوگی تو پھر وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے ولی جو نماز جنازہ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکا ہو، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے جائز ہے، سمجھے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدایت عامہ حاصل ہے، اس بات سے آپ نے اگر پڑھی تو یہ اس اصول کے کوئی خلاف نہیں ہے جو حنفیہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القبور مملوءة ظلما فينبرها الله بصلاتی او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قبریں جو ہیں یہ ظلمت سے بری ہوئی ہوتی ہیں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سے معلوم ہوا کہ یہ آپ کی خصوصیت تھی، کسی اور کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اس واسطے اس کو حضور ہی کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے گا۔ جی استاد جی، جی میت کے اعلان کے لیے مساجد کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جائز جائز جی باب تسلیم امات استاد جی سوال ہے کہ اس سے تو معلوم ہو رہا ہے علامہ امین نے فرمایا حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر میت کا انتقال ہو جائے تو اس کے رشتے داروں اور دوست اقارب کو اطلاع دینی چاہیے۔ بعض اکابر ہمارے موجود علماء کرام ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ میری انتقال ہو جائے تو جلدی مجھے دفن کر دینا، لوگوں کو مت لگانا اور دیر مت لگانا، تو دونوں میں تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اطلاع دینا ظاہر ہے کہ جب انتقال ہوا انتقال کے بعد تجہیز و تکفین میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا، تجہیز و تکفین میں، تو اتنی دیر میں تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، اتنی دیر میں لوگوں کو بھی اطلاع دی جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، جس میں کیا تعارض کیا ہے۔ کچھ رشتے دار دور رہتے ہیں تو ان کے آنے کچھ رشتے دار دور رہتے ہیں ہاں تو ان کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں، انتظار نہیں کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، صرف اتنا یہ کہ یعنی اگر تیار ہو گیا ہے جنازہ تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہر تیاری میں کچھ وقت لگتا ہی ہے، تو اس تیاری میں کوئی نہیں ہے، اس تیاری کے دوران لوگ اطلاع دے دینا تاکہ اس تیاری کے دوران لوگ آ جائیں۔ جی بعض وقت جنازہ کی اگر تکبیریں رہ جائیں تو بعد میں قضا صرف تکبیریں کرے گا یا دعائیں میں پڑے گا، کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی اگر دیر سے پہنچا ہے نماز جنازہ میں اور کچھ تکبیریں رہ گئی
تو اس کی قضا کا طریقہ ہے؟ اگرچہ جگہ یہاں نہیں ہے، اس کی آگے آ رہی ہے، لیکن یہ کہ طریقہ یہ ہے کہ وہی اصول یہاں پر بھی ہے جو مسبوق کا ہوتا ہے، جو مسبوق کا اصول ہے وہ یہاں پر بھی ہے. یعنی مثلا فرض کرو کہ ایک شخص جو ہے وہ تیسری تکبیر میں آ کر شامل ہوا، تو تیسری تکبیر تو امام کے ساتھ کہے گا اور چوتھی تکبیر بھی امام کے ساتھ کہے گا. باقی جو 2 تکبیریں رہ گئی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 تکبیریں کہے گا. یہ ہے اصل طریقہ بعد میں نماز میں شامل ہونے والے کے لیے. سمجھا؟ اگرچہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی 2 تکبیریں ویسے پہلے اور پھر شامل ہو جائیں امام کے ساتھ، لیکن صحیح طریقہ حنفیہ کا مقتضی طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ کہے، 2 تکبیر امام کہہ رہا ہے وہ کہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو تکبیریں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرے، جیسا مسبوق 2 رکعتیں پورا کرتا ہے اس طرح. جی جی اگر کوئی مردہ دفنانے سے پہلے ہی پھول یا پھٹ جائے تو اس کا جنازہ ہوگا یا نہیں؟ اگر پھول پھٹ جائے تو نہیں ہوگا. باب قتل من مات له ولد فاحتسب وقول الله تعالى وبشر الصابرين. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له 3 لم يبلغ الخمس الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجلنا يوما فوعظهن فقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كن لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنان قال واثنان قال شريك عن ابن الأصبهاني وحدثني أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنها لم يبلغ الحنث. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن أبي سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. یعنی جہنم میں نہیں جائے گا مگر قسم کو پورا کرنے کے لیے. قسم کو پورا کرنے سے اشارہ ہے وہ جو آیت کریمہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تو وہاں جو کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کو جانا ہی ہوگا جہنم کے اوپر، تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہو. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وہاں پر ضرور گزرے گا ہر آدمی، اتنا تو گزرے گا لیکن اس سے زیادہ جہنم میں داخل ہے. جی باب قول الرجل المرأة عند القبر اصبري. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبري وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. باب غسل الميت ووضوئه بالماء وصدر بالصدر. وحمزة بن عمران ابن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد رضي الله تعالى لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال أغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر إجلنا في الآخر كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فآتانا حقوه فقال أشهدناها إياه تعني إزاره. یہ باب ہے مسجد کو غسل دینے کا اور وضو کرانے کا پانی سے اور بیری کے پتوں سے. غسل دینا
میت کو غسل دینا ضروری ہے، اور وہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح ہو کہ پانی ہو، پانی کے ساتھ بیری کے پتے پانی میں پڑے ہوئے ہوں۔ وحنق ابن عمر ابن لسعید بن زید، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حنوط لگایا حضرت سعید بن زید کے بیٹے کو۔ حنوط بھی ایک خوشبو ہوتی تھی جو میت کو لگائی جاتی تھی، سمجھے نا؟ وہ اصل میں مختلف قسم کی خوشبوؤں کا مجموعہ ہوتا تھا، اس کو حنوط کہتے تھے، اور عام طور سے میت کے سر وغیرہ پر لگاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ غسل کے ساتھ یہ خوشبو لگانا بھی مشروع ہے۔ وحملہ وصلی، اور ان کو اٹھایا، نماز پڑھی علم توضع، اور انہوں نے نماز خود وضو نہیں کیا۔ اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں فقہاء کرام کے درمیان ایک مختلف کی مسئلے پر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے تو اس کے دن میں غسل واجب، اور اگر کوئی شخص میت کو اٹھائے تو اس کے دن میں وضو واجب۔ یہ قول بعض صحابہ سے بھی مروی ہے، بعض تابعین سے بھی، جن میں عطاء بن ابی رباح بھی داخل ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کی استدلال ہے کہ میت کو غسل دینے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور میت کو اٹھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ارے سمجھو نا؟ لیکن امام بخاری اس کی ترتیب کے لیے یہ باب قائم کر رہے ہیں، اس میں بتلا رہے ہیں کہ غسل دینے سے غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا، اور نہ اٹھانے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں عبداللہ بن عمر نے ایک طرف تو حنوط لگایا سعید بن زید کو، اور اٹھایا بھی لیکن وضو بھی نہیں کیا، غسل تو ڈرتے رہا، تو معلومات صحابہ کرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے۔ وقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے فرمایا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا نہ اس وقت جب کہ زندہ ہو اور نہ اس وقت جب کہ اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ تو جیسے زندگی میں آپ حدیث پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں تھے، تو وہ حضور کے سامنے آنے سے بچتے ہوئے چل کے چلے گئے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جنوبی تھا، تو اس واسطے میں جا کے غسل کر کے آیا ہوں۔ اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ تو اس کا زندگی میں نہیں ہوتا، اسی طرح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہ میت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد بھی نجس نہیں ہوتا، یعنی نجاست جو آتی ہے موت سے وہ نجاست حقیقیہ نہیں ہوتی، بلکہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے، جیسے جنابت وغیرہ میں۔ اور غسل کا جو حکم دیا گیا ہے یہ در حقیقت مومن کے اکرام کے لیے، سمجھے نا؟ اس واسطے اس کو نجاست کی وجہ سے نہیں، جب نجس نہیں ہے تو اس کے چھونے سے یا اس کو غسل دینے سے وضو کے واجب ہونے کا یا غسل کے واجب ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے بلا بات۔ ارے سمجھے؟ وقال سعد، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لو کان نجسا ما مسستہ، اگر میت نجس ہوتا تو میں اس کو چھوتا بھی نہیں، اور وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ينجس۔ تو جب یہ بات ہے تو اس کو غسل دینے سے یا وضو کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، چاہے وضو واجب ہوگا۔ ارے سمجھ گئے؟ اب آگے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے سند سے، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کی وفات کا واقعہ ہے۔ تو اس کو یہاں لانے کا منشا تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں غسل دلوایا اپنی صاحبزادی زینب کو جب ان کا وفات ہوئی تھی، لیکن جن عورتوں نے غسل دیا تھا ان کو کوئی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم بھی بعد میں غسل کرنا، تو جس سے معلوم ہوا کہ غسل دینے سے غسل کرنا واجب نہیں ہے۔
سمجھ گئے؟ اب یہ واقعہ جو ہے زینب کی وفات کا اور آپ سے اس کو غسل دلوانے کا، یہ آگے امام بخاری نے بار بار ذکر کیا ہے اور ہر جگہ اس کے اوپر نیا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ اس کو یہاں دیکھ لو، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ تو آپ نے فرمایا خواتین سے جو غسل دے رہی تھی کہ اغسلنہا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک، کہ تم ان کو پانی ڈالنا، غسل دینا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ، ان رأیتن ذلک، اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو۔ بتائیں 3 مرتبہ کرنا ہی چاہیے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، اور آخری مرتبہ جب پانی ڈالو تو اس کا کافور بھی شامل کر دینا۔ فإذا فرغتن، جب فارغ ہو جاؤ غسل دے کر، فآذننی، تو مجھے اطلاع دے دینا۔ فلما فرغنا، تو ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے تو آذنا، آپ کو اطلاع دی کہ ہم نے غسل دے لیا ہے۔ تو اعطانا حقبہ، تو آپ نے اپنا اظہار عطا فرمایا ہم کو۔ فقال، آپ فرمایا کہ اشعرنہا ایاہ، اس کا شعار بنا لو ان کے لیے، یعنی اس کو پٹی کے طور پر، شعار سے کہتے ہیں پٹی کو، تو مطلب یہ کہ اصل میں اس پٹی کو بھی کہتے ہیں، اور کسی کے کپڑے کے نیچے جو جسم سے متصل کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی شعار کہتے ہیں، جیسے بنیان ہوتا ہے اس کو بھی شعار کہتے ہیں۔ تو یہ شعار کے طور پر اس کو استعمال کرو، یعنی ان کے جسم کے ساتھ میرے اس کو اظہار کو متصل رکھو۔ یہ تبرک آپ نے اپنا عطا فرمایا اپنی صاحبزادی کو۔ ارے سمجھ گئے؟ دانے کی ساتھ اب اسی حدیث کو امام بخاری بار بار لائیں گے اور اس سے مختلف مسائل مستنبط کریں گے۔ چنانچہ اگلا باب ہے مستحب یغسل بطرا، کہ مستحب یہ ہے کہ غسل جو دیا جائے وہ صاف عدد میں دیا جائے، 3، 5، 7 اس طرح۔ جی باب ما يستحب أن يغسل وترا. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت رضي الله تعالى عنها وعنه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا فآذناه فألقى إلينا حقبه فقال أشرنها إياه. فقال أيوب وحدثني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة يغسلنها وترا وكان فيه 3 أو 5 أو 7 وكان فيه أنه قال أبدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أم عطية رضي الله عنها قالت ومسكناها 3 قرون. باب يبدأ بميامن الميت. وبه قال حدثنا علي قال عن علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته أبدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نغسل أبدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. تمہارا جیسے پڑھا ہے وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ العدة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا
حق به إزاره وقال أكلنا إياه. باب يجعل الكافر في الآخرة. وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عتية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسلنا 3 أو 5 وأكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا أذنه فألقى إلينا حقه وقال أشرنا إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عتية بنحوه وقالت إنه قال اغسلنا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عتية وجعلنا رأسها 3 قرون. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر المرأة. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عتية أنهن جعلنا رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضنا ثم غسلنا ثم جعلنا 3 قرون. باب كيف الإشار للميت. وقال الحسن والخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والورقين تحت الدرع. وبه قال حدثنا عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوں تو 5واں کپڑا جو ہے اس کے فخذین اور ورقین کو طاقت دے رہا ہے. جی. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عتية امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابن الله فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال يغسلنا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقه فقال أشرنا إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناتي وزعم أن الإشارة والفتنة فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا توزر. باب هل يجعل شعر مرأة 3 قرون. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن الهذيل عن أم عتية قال ذكرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. وقال وكيل عن سفيان عن عافيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عتية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا بالصدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كافور. فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حقوة وذكرنا شعرها 3 قرون والقيناها خلفها. یہ 3 اس بالوں کے دیے اور پیچھے ڈال دی وہ تینوں مینڈیاں پیچھے کی طرف ڈال کر رکھی. یہی طریقہ امام شافعی کہتے ہیں مسنون ہے. اور امام حنیفہ کا قول امام حنفیہ کا قول منقول ہے کہ 2 حصے بالوں سے کیے جائیں گے, ایک ادھر اور دونوں سینے پر رکھے جائیں گے. تو یہ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر کہ 3 مینڈیاں باندھی اور پیچھے ڈال دی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت ہے. میں کری ہم نے ایسا کیا, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا اور آپ نے اس کی تقریر فرمائی, یہ کہیں روایت میں نہیں ہے. اس کے برخلاف ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ میت کو سنگھار نہ کیا جائے, میت کا سنگھار نہ کیا جائے. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ 3 مینڈیاں بنانا اور پیچھے ڈالنا یہ بھی سنگھار کا حصہ ہے. اس واسطے ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ سامنے ڈال دینا چاہیے. تو لیکن یہ کہنا کہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہوئی اور بغیر آپ کی اطلاع کے میں ڈال دیا, یہ بات ذرا بعید معلوم ہوتی ہے. اس واسطے کہ جو کچھ یہاں پر آپ غسل دلوا رہے تھے تو اپنی نگرانی میں غسل دلوا رہے تھے اور بار بار ہدایات دے رہے تھے کہ ایسا کرنا ایسا کرنا. تو یہ بات بہت بعید ہے کہ آپ کے علم میں نہ آیا. لہٰذا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس حدیث کے مطابق اگر کیا جائے تو ٹھیک ہے. جی. باب ثياب البيض للكفن. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله
قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من قرصة ليس فيها قميص ولا عمامة. اس سے بتانا مقصود ہے کہ سفید ہو تو اچھا ہے کفن. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكفن في ثوبين. وبالسند المتصل منا الى الامام الحمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عند راحلته فوقفته أو قال فوقفته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. یہ حدیث آگے آ رہی ہے، ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ 2 کپڑے بھی کافی ہو سکتے ہیں کفن کے لیے. اگرچہ مصنون 3 ہے مرد کے لیے، لیکن 2 کپڑوں میں بھی کفن ہو سکتا ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد ذاکر. محمد ذاکر. جی. باب الحنوط للمیت وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد ذاکر کا بنا نام ہی نہیں ہے. اچھا ہے، ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقطعته أو قال فأقعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب كيف يكفن المحرم. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان رجلا وقفه بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا وقفه بعیر، ایک شخص کو کی گردن توڑ دی اس کے اونٹ نے. وقفہ یقیس وقفن کے معنی ہوتے ہیں گردن توڑ دینا. تو جیسے گھوڑا یا اونٹ جو ہے وہ بعض اوقات اپنے سوار کو پٹک دیتا تھا، اس سے اس کی گردن ٹوٹ جاتی تھی اور اس میں اس کا انتقال بھی ہو جاتا تھا. تو مراد یہی ہے کہ اس کے اونٹ نے اس کو گرا ڈالا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس میں وفات ہو گئی. وہ نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم، ہم حضور کے ساتھ تھے جبکہ آپ بھی حالت احرام میں تھے. اور پیچھے حدیث میں گزرا ہے کہ یہ واقعہ عرفات کا ہے کہ عرفات کے وقوف کے دوران یہ واقعہ پیش آیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اغسلوه بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی اور جیری کے پتوں سے، وکفنوه فی ثوبین، 2 کپڑوں میں کفن دو، ولا تمسوه طیبا، اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ، ولا تخمروا رأسه، اور نہ اس کا سر ڈھکو. کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ یبعثہ یوم القیامت ملبدا، یا ملبیاً پیچھے آیا تھا اور یہاں ملبدا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے اس حالت میں کہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا. ملبیاً پیچھے روایت میں جو آیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ملبداً کہ اس سے تلبید کی ہوئی ہوگی. تلبید جانتے ہو نہیں کیا؟ سر پر مہندی لگا لیتے ہیں، مہندی سے بالوں کو چپکا لیتے ہیں تاکہ وہ بال جو ہیں ٹوٹنے اٹھنے کا اندیشہ نہ رہے. حالت احرام میں یہ پہلے معمول تھا، لوگوں کا کیا کرتے تھے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اسی طرح اٹھائیں گے تلبید کی حالت میں. یہ حدیث ہے جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ اگر کسی شخص کا حالت احرام میں انتقال ہو گیا ہو تو پھر اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی. اس میت کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں جس طرح خوشبو زندگی میں منع تھی تو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے خوشبو منع رہے گی.
حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ حالت احرام جو ہے موت سے ختم ہو جاتی ہے. جب موت آ گئی تو احرام کی حالت ختم ہو گئی، لہذا وہ جو ممانعت کی خوشبو لگانے کی وہ ختم ہو گئی. ہاں البتہ جو غسل دینے والے ہیں یا کفن دینے والے ہیں وہ اگر حالت احرام میں ہیں تو پھر وہ نہ لگائیں، کیونکہ ان کی حالت احرام باقی ہے، لہذا ان کے لیے خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے، وہ نہ لگائیں. لیکن اگر کوئی حالت احرام میں نہیں ہے اور وہ میت کو لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے. ارے سمجھو. اور استدلال کرتے ہیں امام حنفیہ کی طرف سے استدلال کیا جاتا ہے عبداللہ بن عمر کے واقعے سے. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے حج کے لیے، حالت احرام میں تھے، تو ان کے بیٹے واقف کا انتقال ہو گیا، حالت احرام ہی میں انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اس کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد فرمایا لولا انا حرم لطیبنا، اگر ہم حالت احرام میں نہ ہوتے تو ہم اس کو خوشبو لگاتے. تو خوشبو لگانے کی جو معنی جو چیز قرار دی وہ کیا کہ ہم حالت احرام میں، نہ یہ کہ میت حالت احرام میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ چنانچہ یہاں پر جو ہے لاکن طیباً آپ نے جو فرمایا کہ تم ان کو خوشبو نہ لگاؤ، وہ اس لیے کہ سارے غسل دینے والے بھی حالت احرام میں تھے. لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ اگر وہ باہر غسل دینے والے حالت احرام میں نہ ہو اور تو تب بھی خوشبو نہیں لگانی چاہیے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال ايوب فوقصته وقال عمرو فاقعسته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنسوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه فقال آذني أصلي عليه، فأذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر فقال أليس الله نهاك أن تصلي المنافقين؟ فقال أنا بين فئتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف، کفن دینا اس قمیص میں جو کہ سلی ہوئی ہو یا سلی ہوئی نہ ہو. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں فقہاء کا اختلاف بیان کیا جاتا ہے. وہ اختلاف یہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون کفن جو ہے میت کا وہ 3 کپڑے ہیں اور تینوں لفافے ہیں، یعنی چادر اور بس. اور حنفیہ کے ہاں جو کا بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 کپڑے ہیں جن میں سے ایک قمیص ہے، ایک ازار ہے اور ایک لفافہ ہے. تو حنفیہ کیا قمیص کفن کا حصہ ہے اور شافعیہ کیا کفن کا حصہ نہیں ہے بلکہ مطلق 3 چادریں ہیں. سمجھو بھائی، یہ اختلاف ہے جو بیان کیا جاتا ہے.
اور اس پر کافی بحثیں بھی ہوئی کہ میت کو قمیص پہنائی جائے گی یا نہیں پہنائی جائے گی. اور حنفیہ نے استدلال کیا ہے حدیث سے جس میں یہ آتا ہے کہ المیت یقمص، تو میت کو قمیص پہنائی جائے گی. اور اس حدیث سے جو آگے آ رہی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو آپ نے اپنے قمیص پہنائی. سمجھو بھائیو، یہ حنفیہ کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اختلاف کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف لفظی جیسا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگرچہ حنفیہ نے کہا ہے کہ میت کو قمیص پہنائی جائے، اور اس کا اصل تقاضا یہ تھا کہ کھلی ہوئی قمیص جس میں آستینیں بھی ہوں، کلیاں بھی ہوں، وہ پہنائی جائے. سمجھے نا؟ لیکن حنفیہ ہی میں سے بعد کے لوگوں نے یہ کہہ دیا، یہ کہا کہ میت کو آستینوں اور کلیوں والی قمیص پہنانے کی ضرورت نہیں، اور میت کو پہنانا بھی مشکل. آستینیں ڈال دینا اس کے ہاتھوں میں، اور جس طرح زندے کے آدمی پہنتے ہیں اس طرح میت کو اس طرح کی آستینوں اور کلیوں والی قمیص پہنانا بھی مشکل، اور وہ ضروری بھی نہیں. لہذا حنفیہ نے جو قمیص کے معنی دیے وہ یہ کہ بس گلے میں ڈال دیا جائے کپڑا. جی تو اب وہ بھی کپڑا جو گلے میں ڈالا جاتا ہے وہ اگر دیکھا جائے اس کی ظاہری حیات تو وہ ایک عام چادر دیکھی جاتی ہے اور قمیص نظر نہیں آتی، لیکن نام اس کا قمیص ہے. تو گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی نام کے اوپر کیا کرنا کہ اس کو نام قمیص رکھ دو یا لفافے کا نام دو، ہے وہ چادر. لہذا حقیقت میں کوئی بڑا اختلاف ہے نہیں شافعیہ حنفیہ کے درمیان. ارے سمجھ گئے؟ تو خلاصہ کیا ہے کہ قمیص اگر پہنانا ممکن ہو، سلی ہوئی قمیص، تو حنفیہ کہتے ہیں وہ بھی پہنائی جا سکتی ہے، اور اگر پہنانا ممکن نہ ہو تو ویسے ہی کپڑا اس کو گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ قمیص کہلائے گی. تو اس لیے کوئی خاص فرق امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان نہیں ہے جس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی بحث کی جائے. ارے سمجھو بھائیو، چنانچہ امام بخاری کا مطلب یہ لگتا ہے کہ گویا دونوں طریقے جائے کہ قمیص میں کفن دیا جائے الذی یکف او لا یکف، جو سلی ہوئی ہے اس میں یا سلی ہوئی نہ ہو اس میں بھی دے سکتے ہیں. ومن کفن بغیر قمیص، اور بغیر قمیص کی بھی اگر کوئی کفن دینا چاہے صرف ویسی چادر پھیلا دے تو بھی جائز ہے. گویا امام ابو حنیفہ کے امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ تینوں طریقے جائز ہیں، سلی ہوئی قمیص پہنائے، بغیر سلی قمیص پہنائے، یا سرے سے قمیص ہو ہی نہیں بلکہ نہ چادر ہو تو یہ بھی جائز. سمجھ گیا بھائیو؟ یہ مطلب ہے کلمۃ الباب کا. اب آگے جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی جو راس المنافقین تھا، لما توفی، جب اس کا انتقال ہوا تو جاء ابنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیٹے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نام تھا ان کا، اور وہ مخلص مسلمان تھے. باپ تو تھا منافق لیکن بیٹے مخلص مسلمان تھے. وہ آئے فقال اعطنی قمیصک اکفنہ فیہ، انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنا قمیص مجھے دے دیجیے کہ میں عبداللہ بن ابی کو اس میں کفن دوں. وصلی علیہ، اور اس پر نماز بھی پڑھی، واستغفر لہ، اور ان کے لیے استغفار بھی کیجیے. فاعطاہ قمیصہ، آپ نے اپنا قمیص مبارک دے دیا ان کے صاحبزادے کو. فقال آذنی اصلی علیہ، اور فرمایا کہ مجھے بتلا دینا میں آ کر نماز پڑھوں گا اس میں.
یعنی جب نماز تیار ہو جائے، سب کام تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا، تو میں آ کر نماز جنازہ پڑھوں۔ فآذنہ، چنانچہ انہوں نے اطلاع دی کہ اب جنازہ تیار ہے، آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ فلما اراد ان یصلی علیہ، جب نماز کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا تو جذبہ عمر، حضرت عمر نے کھینچ لیا دامن اور کہا کہ الیس اللہ نہاک ان تصلی علی المنافقین، کہ کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا اس بات سے کہ آپ منافقین پر نماز پڑھیں؟ اب یہ نماز پڑھنا انہوں نے اپنی طرف سے نکالا فاروق اعظم نے، کیونکہ اصل آیت جو نازل ہوئی تھی وہ تھی اس وقت کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، سمجھے نا؟ تو استغفار سے فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے تو میں نے یہ سمجھا کہ نماز پڑھنا بھی منع کر دیا گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے روکا نہیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا انا بین خیارتین، کہ مجھے دو اختیار کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، دونوں اختیار دیے گئے، استغفار کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلی علیہ، چنانچہ آپ نے نماز پڑھی عبداللہ بن عمر۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، تو پھر صراحتاً آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا اور یہ ان واقعات ان چیزوں میں سے جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے جو رائے دی تھی اسی کے مطابق قرآن کریم کی اس کا حکم آ گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا رأس المنافقین ہونا معروف مشہور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بہت سی وعیدیں بھی اس کے بارے میں حاصل کی تھی، سمجھے نا؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اس کو کیوں دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، وہ کیوں ڈالا؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ تو ایک جواب تو بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ در حقیقت یہ جو آپ نے قمیص عطا فرمائی عبداللہ بن ابی کو، یہ در حقیقت اس کے ایک احسان کا بدلہ دیا۔ احسان یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں وہ قید ہو کر آئے، اور ان کے پاس کوئی قمیص نہیں تھا پہننے کے لیے۔ متعدد صحابہ کرام نے اپنا قمیص دینے کی کوشش کی کہ وہ پہن لیں، لیکن عباس کا قد و قامت جو تھا وہ زیادہ تھا، تو کسی کا قمیص حضرت عباس کے جسم پر فٹ نہیں آ رہا۔ بالآخر عبداللہ بن ابی رأس المنافقین، اس کا قمیص جو ہے وہ پھٹا گیا، جو ہے عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیص پہننے کو دیا تھا حضرت عباس۔ ارے سمجھا؟ اب چونکہ حضرت عباس حضور کے چچا تھے تو بالواسطہ یہ حضور نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ انسان ہوا، تو اس کا بدلہ آپ نے یہ چکایا کہ مرتے وقت اس کو اپنے قمیص پہنا۔ ارے سمجھو، بعد نے کہا کہ اس سے در حقیقت عبداللہ بن ابی کا اکرام مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی جو کہ مخلص صحابی تھے، ان کی دلداری مقصود تھی، ان کی دلداری کے لیے آپ نے یہ کیا۔ اور مجھے اس میں ایک اور حکمت بڑی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ایک مستقل ہدایت اس سے ملتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنا قمیص اس کو دے کر ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وہ یہ کہ یہ جو تبرکات ہوتے ہیں
یہ ایک حد تک ہی فائدہ دیتے ہیں. اگر کسی انسان کا ایمان درست نہ ہو، اعمال بالکل خراب ہو، تو نرے تبرکات کے بل پر وہ جنت حاصل نہیں کرتا. سمجھے نا؟ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تبرکات رکھتے ہو بس پروانہ مل کے جنت میں جاتا ہے. تو یہ تبرکات جو ہے یہ کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو یا عمل صالح بالکل نہ ہو. سمجھے؟ تو تبرکات ایک حد تک تو فائدہ دے سکتے ہیں. ایک آدمی مومن ہے، عام طور سے اعمال بھی ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تبرکات ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دے، اس کی وجہ سے مغفرت فرما دے. وہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے، محض احتمال. اس حد تک تبرک کا استعمال تو حد میں ہے، مباح، ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ بھائی زندگی بھر عام کام تو خوب جو چاہو کرتے رہو، نہ ایمان کا پورا اہتمام ہے نہ عمل صالح کا پورا اہتمام ہے، اب مرتے وقت ایک تبرک استعمال کر لو بس وہ پروانہ جنت میں جانے کا مل گیا، تو یہ خیال غلط ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ثابت کرنا بھی اس میں منظور ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص سے بڑھ کر اور کیا تبرک ہوگا اس کا ہے، اور وہ تبرک رکھ دیا گیا، اس کے قبر میں بھی رکھ دیا گیا، کفن بھی اس کو اس میں دے دیا گیا. آپ نے اپنا لعاب جہان بھی ڈال مبارک، نماز جنازہ بھی پڑھی. اب اس سے زیادہ اور کیا تبرک ہوگا بھائی؟ لیکن یہ کچھ کام نہ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں تھا اور اس کے ساتھ عمل نہیں تھا. تو یہ سبق دے دیا کہ کتنا ہی بڑا عظیم الشان تبرک ہو وہ بغیر ایمان کے کارآمد نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ یہ بڑا عظیم سبق دے دیا آپ نے اس واقعے میں. تو اس لیے آپ نے ایسا کیا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے کیا، یہ بھی فرمایا کہ لا یغنی شیئا، کہ یہ جو قمیص ہے کہ اس کو کچھ مدد تو پہنچائے گا نہیں کیونکہ ایمان نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں. یہ دیکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس نے سلوک کیا تو مسلمان. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ بھی ایک حکمت تھی اس میں، تاکہ آپ کے سلوک کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام میں ترغیب پیدا ہو. سمجھ گئے بھائی؟ چلیے. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. باب الكفن بغير قميص. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وبه قال حدثنا عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں جن میں لیس فیہا قمیص ولا عمامہ. سحول کرسف، سحول یہ خاص نوع ہے کپڑے کی، اور کرسف روئی کا کپڑا یعنی سوتی کپڑا. اور فرماتی ہے کہ اس وقت قمیص بھی نہیں تھا، عمامہ بھی نہیں تھا. تو قمیص کے نفی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو معروف قمیص ہوتی ہے سلی ہوئی کلیوں آستینوں والی وہ نہیں تھی. ویسے ہی یعنی جو جس کو اصطلاحی طور پر قمیص کہا جاتا ہے وہ تھی. اور امامے کی نفی کر دی. اور یہ حدیث دلیل ہے جمہور کی
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو یہ کہتے ہیں کہ مرد کے کفن میں 5 کپڑے ہیں، 3 تو لفافے اور ایک قمیص اور ایک امامہ بھی باندھا جائے مسجد کو، امام مالک کے کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ لیس فی قمیص ولا امامہ کے معنی یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں یہ چیزیں شامل نہیں بلکہ یہ اس سے علاوہ، یہ توجہ کرتے ہیں۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام مالک نے جو یہ قول اختیار کیا یہ اہل مدینہ کے میں کچھ تعامل رہا ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں بہت بڑی حجت ہوتی ہے اہل مدینہ کے تعامل، اس لیے ہو سکتا ہے کچھ مدینہ کے لوگ ایسا کرتے ہوں گے، اس واسطے انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ ورنہ یہ جو حدیث کی تعویل کر رہے ہیں کہ لیس فی قمیص ولا امامۃ کے معنی یہ ہے کہ وہ 3 کپڑوں کے علاوہ تھے، ان 3 کپڑوں میں قمیص میں شامل نہیں ہے، یہ خلاف ظاہر تعویل ہے اس حدیث جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أبو عبد الله أبو نعيم لا يقول 3 وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول 3 باب الكفن بلا عمامة. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. یہ کہتے ہیں کفن من جميع المال، کفن کا جو خرچہ ہے وہ میت کے پورے خرچے میں سے ہوگا، یعنی سب سے پہلا فریضہ جو میت کے مال پر عائد ہوتا ہے وہ کفن، تجہیز و تقسیم کے اخراجات۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی سب سے کہنے لگے گا پہلے قرضے ادا کرو، پہلے وصیت ادا کرو، پھر بعد میں دیکھو کہ کفن کے پیسے بچتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے وہی ہوگا۔ جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. عمرو بن دينار نے کہا کہ حنوط بھی اسی طرح پورے خرچے سے نکالا جائے گا۔ وقال ابراہیم، حضرت ابراہیم نخعی نے یہ ترتیب بتائی کہ یبدأ بالکفن ثم بالدین ثم بالوصیہ، سب سے پہلے کفن کے اخراجات، پھر جو کچھ اس کے ذمہ قرضے ہوں وہ ادا کیے جائیں، پھر جو وصیت ہو وہ پوری کی جائے۔ وقال سفیان اجر القبر والغسل ومن الکفن، قبر بنانے کی مزدوری اور غسل کا خرچہ یہ سب کفن میں شامل ہے، وہ جميع مال سے ادا کیا جائے گا۔ جی سوال ہے جی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں جو حدیثیں بولی، جی حضرت عبداللہ ابن ابی کے جنازہ کے بارے میں جو حدیثیں، پہلے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ خود پڑھایا اور قمیص پہلے دی گئی تھی، اور جبکہ بعد والی روایت میں ہے کہ آپ دفن کے بعد آئے اور آپ نے قمیص پہنائی، تو ان میں بظاہر کچھ تعارض نظر آیا ہے۔ نہیں، ہوا یہ تھا دونوں میں تصویر اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ جب وہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، کہا تھا نا۔ تو ہوا یہ کہ جو مسجد کے لوگ تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنے کے لیے آئے، تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس دیر میں ان کو قبر میں اتار دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر ان کو نکالا گیا، نکال کر آپ نے اپنا ریت مبارک ڈالا اور پھر نماز جنازہ پڑھائی، یہ ہوا۔ تو پہلی روایت میں مطلق بیان کیا گیا، دوسری روایتوں میں دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے کہ بعد سے نکالا گیا، نکال کے یہ تصویر کا دور۔ جی سوال ہے اسی متعلق، جی سوال یہ کہ یہ نبی اسلام نے جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ایک حکمت و مصلحت کی بنا پر، ان جیسی حکمتوں کے لیے جو ہے شریعت کی کون سے احکام بھی نظم کا برقرار کیا جا سکتا ہے؟
یعنی ان جیسے حکمتوں اور مصلحتوں کے لیے یعنی شریعت کے کون سے احکام میں بھی نرمی سے برتاؤ کیا جا سکے، یعنی فرائض و واجبات میں بھی چاہیے. جو چیز جو کام ناجائز ہے وہ حکمت کی وجہ سے جائز نہیں ہوتا، لیکن جو مباح ہے وہ کام کرے، یعنی اس کو قمیص پہنانا کوئی ناجائز تو نہیں تھا. مثال کے طور پر جیسے آج کل ایسے واقعات ہوتا ہے کہ شیعوں کی پیچھے بھی بعض لوگوں نے شیعوں کی پیچھے بھی نماز پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی ایک حکمت سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے. شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو موقوف ہے اس بات پر کہ وہ کافر ہیں یا نہیں. جو کافر ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی حکمت کے تحت جائز نہیں ہوگا. جو کافر نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی حکمت کے تحت. جی سوال جی حدیث میں بیان ہمارا گیا کہ اس کو دفن کر دیا گیا تھا تو اس کو نکالا گیا، اس سے کیا حکم ہے؟ مردہ کا دفن کر دیا اس کو نکال سکتے ہیں؟ کسی وجہ سے دفن نہیں کیا گیا تھا، یعنی بند نہیں کی گئی تھی قبر بند نہیں کی گئی تھی، قبر کھلی ہوئی. قبر بند یعنی اب تک جب تک قبر کھلی ہوئی ہو تو کسی بھی مشروع وجہ سے نکال سکتے ہیں. اور اگر قبر بند کر دی گئی ہے تو اس صورت میں عام حالات میں نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے پھر بھی نکالا جا سکتا ہے. جیسے جو فقہاء کرام نے کہا کہ اگر قبر میں رکھتے وقت کچھ مال اس میں دفن ہو گیا، غلطی سے رہ گیا، اس میں پیسے رہ گئے یا کسی کی کوئی ملکیت رہ گئی، اس کو نکالنے کے لیے دوبارہ کھولنا بھی جائے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابيه قال اتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يجد له ما يكفن فيه الا بردة، وقتل حمزة او رجل اخر خير مني فلم يجد له ما يكفن فيه الا بردة. لقد خشيت ان يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. سعد روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور یہ سعد جو ہے پوتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف. جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن کھانا لایا گیا تو گویا اس وقت کھانا کوئی اچھا ہوگا تو اس کھانے کو دیکھ کر ان کو یاد آ گیا صحابہ کرام کے فقر و فاقے کا زمانہ. تو اس کو کھانے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ قتل مصعب بن عمیر وکان خیرا منی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. کہاں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں، یاد ہے نا؟ جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا پر شہید ہوئے تھے. وکان خیرا منی، اور یہ مجھ سے بہتر تھے. لیکن فلم یوجد لہو ما یکفن فیہ الا بردہ، تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ملی جس میں سے ان کو کفن دیا جائے سوائے ایک چادر سے. سارا ترکہ جو کچھ تھا وہ ایک چادر تھی، بس اسی میں کفن دے دیا گیا. ارے سمجھے نا؟ اور قتل حمزہ اور رجل آخر خیر منی، حمزہ شہید ہوئے یا اور کوئی دوسرے جو ان سے بہتر میرے سے بہتر تھے. فلم یوجد لہو ما یکفن فیہ، کوئی اور کپڑا نہیں ملا کفن دینے کے لیے سوائے ایک چادر سے. سمجھے نا؟ فرمایا کہ لقد خشیت ان یکون قد عجلت لنا طیباتنا فی حیاتنا الدنیا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری اچھی چیزیں جو ہیں ہمیں جلدی یہاں دنیا میں دے دی گئی ہوں. یعنی ہمیں تو اتنی راحت ملی ہوئی ہے، اتنی وسعت اور کشادگی ہے کہ اچھے اچھے کھانے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم سے بہتر صحابہ کرام جو تھے ان کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا، کفن دینے کے لیے ایک چادر سے زیادہ کوئی اور دوسری چادر کوئی نہ ملی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو طیبات ہیں یعنی ہمارے حصے کے جو اچھی عمدہ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہمیں دے دے اور آخرت میں محروم ہی رہیں. یہ خشیت طاری ہو رہی ہے ان کے اوپر، اور یہ کہہ کر آپ رونے لگے. ثم جعل يبكي. اللہ. تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے
کہ امام بخاری نے ترمذی الباب قائم کیا تھا وہ تھا کہ الکفن من جمیع المال، کفن جو ہے وہ سارے مال سے ادا کیا جائے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ کفن سے پہلے کوئی اور فریضہ نہیں ہے، پہلے فریضہ کفن کا ہے، پھر کسی کے قرض ہو تو ادا کیا جائے، وصیت ہو تو ادا کی جائے، بعد میں اگر بچ جائے تو ورثہ کو تقسیم کیا جائے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری اس پر استدلال اس طرح کر رہے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ ان کا ترکہ جو کچھ تھا وہ کیا تھا، ایک چادر تھی، اسی میں کفن دے دیے۔ تو اگر کفن مقدم نہ ہوتا ورثہ کے حق پر تو یہ چادر کفن کے طور پر استعمال نہ ہوتی، بلکہ اس سے ورثہ کا حق وابستہ ہوتا۔ تو لیکن ورثہ کو آپ نے اجازت بھی نہیں دی ورثہ کہ میں اس میں کفن دے دوں کہ نہ دے دوں، بلکہ آپ نے اسی میں کفن دینے کا حکم دے دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کفن کا جو حق ہے وہ ورثہ پر بھی، دین پر بھی، وصیت پر بھی، ہر چیز پر مقدم ہے۔ ارے سمجھ گئے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد، وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن برديزبہ ارے اسلام داخل کیا نا یار، مغیرہ کیوں کر مغيرة بن برديزبہ الجوفي البخاري رحمه الله تعالى وكان الله عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام۔ باب اذا لم يجد كفنا الا ما يغاري راسه او قدميه غطي به راسه، وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله، فمنا من مات ولم ياكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهجبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإرث۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں یہ جو کہا گیا تھا کہ 3 کپڑے ہونے چاہیے کفن کے، یہ اس وقت ہے جب کہ 3 کپڑے میسر ہوں، میسر نہ ہو تو جس سے بھی جسم ڈھک جائے ایک ہی کپڑا کیوں نہ ہو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، کفن کفایت ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اذا مجد کفن الا ما یواری راسہ و قدمہ اتیا بھی راسہ، اگر کپڑا ایسا ہو کہ اس سے یا تو سر چھپ سکتا ہو یا قدمین چھپ سکتے ہوں، دونوں ایک ساتھ نہیں چھپ سکتے، چھوٹا کپڑا ہے تو کیا ہوگا، اتیا بھی راسہ تو سر ڈھکا جائے گا، قدم اگر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اس میں روایت حاصل کیا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ، ہم نے حضور کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی رضا کی طلب کرنے کے لیے، فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ کے پاس چلا گیا، فمنا من مات، تو یعنی اجر اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا ہمارا ہجرت کا، تو ہم میں سے کچھ تو وہ تھے جو کہ مر گئے اس حالت میں کہ لم یاکل من اجرہ شیئا، یہاں دنیا میں اپنے اجر کا کوئی حصہ انہوں نے نہیں کھایا، دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملا، لہذا سارا صلہ جو کچھ ملے گا آخر میں ملے گا۔ منہم مصعب بن عمیر، انہی میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کہ زندگی میں ان کو کوئی ہجرت کا ایسا صلہ کہ جس کے نتیجے میں ان کو کچھ حاجی نصیب ہوئی ہو دنیاوی اعتبار سے، ایسا نہیں ہوا۔ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا پھل پک چکا ہے، یعنی دنیا ہی میں ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فَهُوَ يَحْجِبُهَا، اور وہ اپنا پھل کاٹ رہے ہیں۔ حَجَبَ يَحْجِبُ، اس کا معنی ہوتا ہے
مٹھیاں بھر بھر کے اپنے کپڑے میں ڈالنا کچھ، سمجھے نا؟ تو وہ پھل پکے ہوئے ہیں، وہ مٹھیاں بھر بھر کے اپنے کپڑوں میں ڈال رہے ہیں، وہ خوب مل رہا ہے دنیا ہی کے اندر، ان کو بہت خوشحالی نصیب ہو گئی ہے۔ فمنا میں ماتا ولم یاکل من اجری شیئا، تو کچھ تو وہ تھے کہ جن کا انتقال ہو گیا کہ اپنے اجر میں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں دنیا میں، منہم اچھا یہ تو ہو گیا۔ قتل یوم احد، اب کہتے ہیں حضرت مصعب کے بارے میں کہ وہ احد کے دن شہید ہوئے تھے، فلم نجد ما نکفن به الا بردا، ایک چادر ملی صرف کفن کے لیے، کچھ اور نہ ملا، اور چادر بھی ایسے تھی کہ رغطینا بها رأسه خرجت رجلا، اگر ہم سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں نکل جاتے تھے، رغطینا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم نغطی رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، تو آپ نے حکم یہ دیا کہ سر کو ڈھک دو اور پاؤں کے اوپر کو اذخر گھاس رکھ دو، چنانچہ ایسے ہم نے نکال دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ جی باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، تدرون ما البردة؟ قالوا الشملة، قال نعم، قال نسجتها بيده فجئت لأكسوتها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا فإنها إزاره، فحسنها فلان فقال أكتنيها ما أحسنها، فقال القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال إني والله ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني، قال سهل كانت كفنه۔ یہ کہتے ہیں جو شخص نے کہ اپنا کفن تیار کر دیا حضور کے زمانے میں زندگی میں، اور اس کے اوپر کوئی نصیب نہیں کی گئی کہ تم نے زندگی میں کفن کیسے تیار کر دیا، تو یہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں جو بار بار آئے گی آگے بھی، ان امرأۃ جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ منسوجہ، ایک عورت جو ہے حضور کے پاس ایک چادر لے کر آئی جو بنی ہوئی، سیاہ حاشیہ تو منسوجۃ سیاہ حاشیہ ہوا، جس میں اس کا حاشیہ بنا ہوا تھا، یعنی کچھ کام ہوگا اس کے اوپر، جیسے کام کر لیتے ہیں پھول بوٹے بنا لیتے ہیں۔ تدرون ما البردہ، اور سال نے حدیث بیان کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا وہ جانتے بھی ہو بردہ کیا ہوتا ہے؟ قالوا الشملہ، لوگوں نے کہا شملہ، شملہ بھی چادر کو کہتے ہیں، قال نعم، قالت نسجتها بیدی، تو اس عورت نے حضور سے کہا کہ میں آپ کے پاس لائی ہوں یہ، اور میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے اس کو، فجئت لأکسوہ، کہا میں آئی ہوں تاکہ آپ کو پہناؤں گی، آپ یہ پہنیں، فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اس طرح جیسے کہ آپ محتاج ہوں، ضرورت ہو آپ کو اس کی، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی باقی کپڑے کی، جیسے کو عورت لے کر آئی، اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ آپ نے وہ ہدیہ جو قبول کیا اس خاتون سے تو ایسا انداز ظاہر کیا کہ جیسے کہ آپ کو اس کی حاجت تھی، یہ ایک ادب اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ محبت سے کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے تو آدمی کو اس سے استغنا ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی دلداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہے کہ یہ ظاہر کرے کہ بھائی مجھے تو اس کی ضرورت ہے، میں تو اس کا مجھے تو بڑی اچھی چیز لے کر آیا تم میرے لیے باقی یہ کارآمد ہے، ضرورت ہے اس کی، تو اس سے اس کا دل خوش ہوگا کہ میں نے جو ہدیہ دیا ہے وہ انہوں نے کھلے دل کے ساتھ اور بڑی ضرورت کے موقع پر میں لانے کا مجھے توفیق دی اللہ نے، تو اس سے اس کی خوشی ہو، تو مسلم مومن کا دل خوش کرنا یہ اچھی بات ہے۔ تو محتاج علیہ کے اس معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے جو خاتون ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے بن کر لائی ہے محبت کے ساتھ، تو آپ نے اس کے سامنے اپنی احتیاط ظاہر کی کہ ہاں بھائی تم جو لائی ہو یہ واقعی مجھے بڑی ضرورت کا تھا، مجھے اس کی واقعی ضرورت تھی، تو اس سے اس کا دل خوش ہو۔
فخرج الینا وانہا ازار، تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس اس حالت میں کہ وہ چادر جو وہ لے کر آئی تھی اس کو بطور ازار آپ نے استعمال فرمایا ہوا تھا۔ فحسنھا فلان، تو اس کو دیکھ کر تعریف کی اس کی فلاں شخص نے، کہا کہ جی یہ بڑی اچھی چادر ہے، یہ بڑا اچھا ازار ہے آپ کا۔ پھر ساتھ ہی ایک تو تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد اوپر سے فرمائش بھی کر دی، فقال اکسونیھا، مجھے دے دیجیے، ما احسنھا، کتنی اچھی ہے یہ۔ فقال القوم، تو لوگوں نے کہا ما احسنتا، ارے بھائی تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ لبسھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا محتاج الیھا، اس انداز سے گویا آپ کو اس کی حاجت ہے۔ ثم سالتہ، پھر بدل تم نے مانگ دی حضور سے، وعلمت انہ لا یرد، اور تمہیں بتایا کہ جب کوئی چیز مانگی جائے حضور سے تو آپ کو بھی رد نہیں فرماتے۔ تو گویا تم نے ایک اچھی چیز جو حضور کی ضرورت کی تھی وہ مانگ کر اور گویا حضور کو مجبور کر دیا تو تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ واللہ ما سألتہ لہیبتہ، کہا کہ میں اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں اس کو پہنوں، تو انما سألتہ لتکون کفن، میں تو اس لیے مانگا تھا کہ یہ میرے کفن بن جائے، جب مروں تو یہ حضور کی تبرک لے کر جاؤں گا۔ قال سہل جو حدیث راوی ہے وہ کہتے ہیں فکان کفن، تو ایسے ان کا آپ کے کفن سے وہی شملہ جو تھی وہی کفن بنے۔ تو یہاں انہوں نے اپنی زندگی میں کفن تیار کر کے رکھ لیا، تو معلوم ہے کہ کفن زندگی میں تیار کر کے رکھ لینا بھی جائے۔ جی باب اتباع نساء الجنازة. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد بن الخزاع عن الهذيل عن عطية رضي الله تعالى عنها وعنه أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عطیہ فرماتی ہے کہ ہمیں جنائز کے پیچھے جانے سے روکا گیا تھا، میں عورتوں کو کہا گیا تھا بھائی جب جنازہ لے جایا جا رہا ہو تو مرد تو پیچھے چلے، عورتیں نہ چلیں، منع کیا گیا، لیکن لم يعزم علینا، سختی نہیں کی گئی اب بنی تاکہ کوئی عورتیں نہ جان جائیں تو پھر جانا نہیں چاہیے، اچھا نہیں ہے عورتوں کا جانا، لیکن اگر کوئی پھر بھی چلی گئی تو اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کی گئی۔ جی باب إحداد المرأة على غير زوجها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله تعالى عنها وعنه، فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا لزوج. حضرت ابن عطیہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے کچھ زردی منگائی اور اس کو اپنے اوپر ملا، خوشبو یا رنگ، اور فرمایا کہ ہمیں اس کا منع کیا گیا ہے کہ ہم شوہر کے علاوہ کسی اور کا سوگ منائیں 3 دن سے زیادہ۔ جی وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما یہ واقعہ زینب بنت ابی سلمہ کا آ رہا ہے، یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی وغیرہ کے انتقال کے موقع پر خوشبو لگانے کا اہتمام کیا اور یہ مسئلہ بتایا کہ شوہر کے علاوہ کسی اور کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ بنانا جائز ہے۔ جی قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بسفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إن كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحيض على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا چلو گھنٹہ ہوگا. چلو